اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ آج انشاءاللہ سورہ انبیاء سے آغاز کریں گے۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن حکیم میں کوئی کلمہ آیا ہوتا ہے، اس کلمے کو بنیاد بنا کر اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کا کلمہ بھی یہاں نہیں آیا، بلکہ چونکہ انبیاء کے تذکرے کے ذریعے کچھ باتیں سمجھائی گئی ہیں، اس تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام انبیاء رکھا گیا۔ یہ سورہ بھی جو پہلے آپ نے پڑھی ہے سورہ طٰہٰ، اس کا ایک تسلسل ہے۔ جہاں سے وہ بات چھوڑی تھی اسی بات کو آگے آغاز کیا گیا ہے۔ باتیں توحید، رسالت اور آخرت، اسی کا انکار کر رہے تھے قریش مکہ، اسی کے اوپر دلائل دیے جا رہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ توحید کو ماننے کے تمہارے لیے کیا فائدہ، رسالت کو ماننے کے لیے تمہارے لیے اس میں کیا فائدہ رکھے گئے، اور آخرت کو ماننے کے لیے بھی تمہارے کیا فائدہ اس میں رکھے گئے۔ بنیادی موضوعات یہی ہیں۔ ہاں، جب وہ نہیں مان رہے تو اس جد و جہد کے دور میں ان سے مناقشہ ہے، انہیں سمجھایا گیا ہے، ڈائریکٹ توبیخ بھی کی گئی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے، تفہیم کا پہلو بھی غالب کہ توحید کو مان لو، رسالت کو مان لو، آخرت کو مان لو۔ ہاں، شرک کے ساتھ نقصان بھی بتائے، شرک کر لو گے تو یہ نقصانات بھی ہوں گے تمہیں۔ اور پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا بلکہ قتل کیا، تو ان کو کیا سزائیں ہوئیں، اس نبی حق کو بھی جھٹلاؤ گے تو سزا اس سے کم نہیں ہو، سخت سزا ہو۔ اور اس کے اوپر بھی اس میں گفتگو آئے گی کہ عاد اور سمود کو جب سمجھایا اور انہوں نے بات نہیں مانی اپنے نبی کی، انہیں تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، عذاب آ گیا۔ لیکن محمد رسول اللہ کے زمانے میں مکی زندگی کے اندر اگر وہ لوگ نہیں اہل مکہ مان رہے تو ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ ان موضوعات کو ہم انشاءاللہ سورہ انبیاء میں پڑھیں گے۔ مکی سورہ ہے، 112 آیات پر مشتمل ہے، اور آغاز ہی دیکھیے وہ جو آپ نے آخری آیت پڑھی تھی، پس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ گویا اب تم سے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آخرت میں ہی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اسی زمانے میں یہ نازل ہونے والی سورہ مبارکہ، اس کا آغاز یوں ہوتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب،
قرب کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قریب ہونا. کاف را با، لیکن ایک الف کا اضافہ ہے شروع میں. کوئی دوسرا کسی پر کوئی کام کرے تو اس کے لیے ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، جس طرح اخراجا، اس نے اس کو نکالا. خراجہ وہ خود نکلا، اخراجا اس نے اس کو نکالا. انفقا اس نے اس پر خرچ کیا. اسی طرح یہاں پہ ایک تو الف کا اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک تا کا بھی اضافہ ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تا کا اضافہ اہتمام کے لیے ہوتا ہے. اقتربا، ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ قریب کر دیا ہے. اقتربا قریب ہو گیا. للناسی، دو لام کے لیے، ناس لوگ، عوام الناس، عامۃ الناس. پہلا کلمہ بھی قرب قریب ہماری زبان کا کلمہ، دوسرا ناس یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ. حسابہم قریب ہو گیا ہے. حسابہم ان کا حساب کا وقت، ان کے محاسبے کا وقت، ان کی جزا اور سزا کا وقت قریب ہو گیا ہے. وَهُمْ، ہم، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، ہم تو 1.5 میں سے ہے. فی بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. فی الفور، فی الحال، فیصد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. غفلتن، یہ گول تے کے ساتھ لکھی تھی ہے، اردو ادب میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں غفلت. اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس حالت غفلت میں معرضون، اعراض بھی برتنے والے ہیں، رخ پھیر لینے والے ہیں، منہ دوسری طرف کر لینے والے. اعراض کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. میم والے کے لیے ارادہ، اس نے اعراض برتا. معرض اعراض برتنے والا. اور معرضون وہ نون کس بات کی علامت ہے جی؟ جمع کی علامت. قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تصویر بالکل اس طرح نہیں لگتی کہ میری اور آپ کی، لاہور کے لوگوں کی بنا دی گئی. بالکل ایسے لگتا. ایک سوال تو اٹھتا ہے، یہ قرآن نازل ہوا 1500 سال پہلے، تو کہا اقترب، اہتمام کے ساتھ اللہ کہتا ہے میں نے قریب کر دیا، گویا قیامت بالکل آنے والی ہے. تو 1500 سالوں سے تو نہیں آئی، تو قریب کیسے ہوئی؟ افرینش جب اس دنیا کی جب ابتدا کی تو کائنات کا پہلا بندہ اپنا نبی بھیجا ہے، حضرت آدم، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے ہدایت دینے والا کوئی نہیں تھا. پہلے ہدایت دینے والا بھیجا ہے، ہدایت لینے والے بعد میں آئے ہیں.
جب بعد میں آئے ہیں ان تک دعوت پہنچ گئی ہے، اتمام حجت ہو گیا ہے، حساب ان کا ہونا ہے، حساب ان کا ہونا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ختم نبوت ہو گئی، اب تو کسی نبی نے نہیں آنا، اب تو کسی نبی نے نہیں آنا، تو قیامت تک کے لیے اسی نبی کا کہنا ماننا ہے، قریب ہو گیا ہے، اس نبی کا کہنا مان لو، کب ختم کر دے اس کی تو ہم نے کسی کو خبر ہی نہیں دی۔ ایک دن جبریل امین بھی آئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، یہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح سائل کو نہیں پتہ اس طرح مسئول کو بھی نہیں پتہ، اس کا علم تو رب کے دربار میں ہے۔ جان کیٹس نے ایک جگہ کہا ہے ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ بٹ دوز انہرڈ آر سویٹر، جو نہیں سنے ہوئے وہ زیادہ مزیدار ہوتی ہیں چیزیں، یہ بتایا ہی نہیں کہ کس طریق کو آنا ہے، جو ایمان لائے ان کی رغبتیں اس میں اور بڑھ جائیں گی، پتہ نہیں اگلا سانس آنا کہ نہیں۔ اگر کہہ دیتے کہ 1600 سال کے بعد آنی ہے تو 1600 سال والے عمل کرتے، وہ گئے بڑی دور ہے، ویکھی جائے گی۔ اللہ کی حکمتوں کے اوپر غور کریں تو بندہ آشش کرتا ہے، پھر کلمات جو استعمال کرتے ہیں اللہ اس پہ بھی آشش کرتا ہے، کیا خوبصورت کلمات استعمال کی۔ اور وہ جب قریب کر دی گئی ہے، جب آ جائے گی پھر توبہ کا موقع رہ جائے گا؟ اب توبہ کا موقع تو وہ ہے کہ جس وقت میرا بندہ تم تک میری بات پہنچاتا ہے تم اسے یقین کر لو اور توبہ کر لو، پچھلے گناہ سارے ہی معاف۔ لیکن غرغرۃ الموت آ جائے تو پھر توبہ بھی کرو تو قبول کی جائے گی؟ تو موقع وہ ہے کہ جس وقت میں کوئی بات کہتا ہوں، میرا کوئی بندہ یہ بات تم تک پہنچاتا ہے، اس کی بات کو فوراً مان جاؤ، کچھ پتہ نہیں اگلا سانس آئے کہ نہ آئے۔ اقترب، للناس، لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب۔ ہم کہتے ہیں میں نے آج پورا سپارہ پڑھا ہے، بہت عمدہ بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی سمجھ آئی؟ یہ قرآن اس لیے نازل تو نہیں ہوا کہ اسے بے سوچے سمجھے پڑھا جائے، اتنی بے توقیری رب برداشت کرے گا اپنے کلام کی؟ پتہ نہیں یہ کیوں بات میں کہنے لگا ہوں، بربادی کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے جب اپنا کوئی بات کہتا ہے اس کی بات نہیں مانتے، دوسرا کہہ دے تو بھاگ بھاگ کے اس کی باتیں مانتے، یہ قوم کی تباہی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی اپنا ہوگا؟ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی اپنا ہو سکتا ہے؟
اس زمانے میں بھی آپ ہلکان ہو رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. آج کا دائی بھی مر کے منتیں کر رہا ہے, آجو لوگوں, آجو اللہ کے دین کو غالب کر لے. نہیں مانتے. اس وقت بھی یہی تصویر تھی جو رسول اللہ جو اللہ نے سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں بتا دی. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یعنی یہ پتہ ہو کہ مرنے کے بعد تو توبہ نے بھی کام نہیں آنا، توبہ کا سلسلہ بھی ٹوٹ جانا ہے. اور وہاں پر یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ میرے اعمال کام آ جائیں گے. اعمال میں کام جس نے آنا ہے وہ یہ عمل ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی رضا کتنی حاصل کر لی ہے. جنت اور دوزخ صرف اللہ کی رضا پر ملنی ہے، جس نے رب کو راضی کر لیا. رب نے کہا کہ نمازوں کو قائم کرو. میں نمازیں پڑھتا جاؤں اور رب کا یہ کہنا مانو ہی نہ کہ میں نے اس کو قائم بھی کرنا ہے. مجھے کوئی ڈر ہے کہ قیامت آنے والی ہے؟ پھر تو مجھے حساب ہونا ہے، میرے اعمال کو تولا جانا ہے کس نیت کے ساتھ کیے تھے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال تو تم نے کیے، بتا نیت کیا تھی؟ مجھے راضی کرنا تھا کہ کسی اور کو؟ نوجوان کہتے ہیں یار سویرے فجر پڑھی ابا جی تھے، بس کچھ نہ پوچھو، بڑی بستی کر دینا. اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ ہاں، یہ جیل روڈ پڑھاتا تھا تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب آتے تھے پڑھنے کے لیے، ان کی بات بڑی اچھی لگی. ابھی میں کہہ رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا. وہ ہماری کلاس آنے سے پہلے جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی تھے، لیکن کچھ دیر پڑھنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ پردہ بڑا اہم ہے، تو میرے گھر میں تو پردہ کوئی نہیں. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ چند دن تم بھی کلاسیں پڑھ کے دیکھ لو، تو اللہ کا کلام تمہیں اچھا لگے تو پڑھتی رہنا. پھر اسے کہا کہ دیکھ رب کا حکم سمجھ آ گیا ہے نا. میں اس زمانے میں پردہ ہی پڑھا رہا تھا. رب کا حکم سمجھ آ گیا نا، اب بیٹا پردہ کرنا. کہتے ہیں بابا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے پردہ کرنا ہے، اب میں تمہیں اصل نصیحت کرنے لگا ہوں. اس لیے نہ کرنا کہ خاور بٹ کہتا ہے، اس لیے نہ کرنا کہ میرا بابا مجھے سمجھا رہا ہے، اس لیے کرنا میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، میرا حبیب مجھے سمجھا رہا ہے. اس کو راضی کرنا ہے تو اس کی خاطر کام کرنا، کسی دوسرے کی خاطر نہ کرنا. ہاں، یہ میں ایک موقع پہ بات ضرور کہتا ہوں. آپ کو آپ کی امی نے سمجھایا، آپ کے ابو نے سمجھایا، آپ کے چچا تایا دادا نے سمجھایا، کسی ہمسائے نے سمجھایا، دائی اللہ نے سمجھایا، یہ نیکی کا کام ایسے کرو. کرنا کام نیکی کا رب کو راضی کرنے کے لیے ہے. ہاں، اس موقع پہ جس نے سمجھایا تھا اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا اور کہنا کہ رب میں اس بندے کا مشکور ہوں، تیرا کلام مجھے سمجھایا تھا، تیری بات مجھے سمجھائی تھی.
اے اللہ میری امی کے درجات کو بلند کر دے، اے اللہ میرے ابو کے درجات کو، میرے تایا کے درجات کو، میرے فلاں کے درجات کو، جس نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی اس کے درجات کو بلند کر دے۔ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اقترب للناس حسابهم، قل کہہ دیجئے ان الصلاۃ، بے شک میری نمازیں، ونسکی، میرے تمام عبادات، میری ساری قربانیاں، قربانی ایک بھی دینا بڑا مشکل ہے، میری ساری قربانی، جی چاہ رہا ہے کہ میں فلاں کی غیبت کروں، جی چاہ رہا ہے اس نے مجھے بڑے تانے دیے تھے، اب کس حالت میں ہے، اب میں تانا دوں اس کو تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آئیں، اسے پتہ چلے کہ کسی کو تانا دینے کی کتنی تکلیف ہوتی۔ تو رب میں تانا نہیں دوں گا، تو مجھے تانا دینے سے منع کر دیا، بس تو راضی ہو جا، میں نہیں تانا دیتا، میں نہیں گالی دیتا، میں نہیں غیبت کرتا۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای، میرے ساری کی ساری زندگی، ومماتی، حتیٰ کہ میرا مرنا بھی للہ رب العالمین، سب کچھ کس کے لیے کرنا ہے؟ بس رب کو راضی کرنا، بس رب کو راضی کرنا، بس رب کو راضی کرنا۔ رب راضی ہو جائے، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے جہاں پہ انگلی پکڑ کے نہ سمجھا دیا ہو، سیدھے رستے پہ نہ لگا دیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایک چور، ڈاکو، رہزن، قاتل، وہ ایک ڈکیتی سے اور لوگوں کو مار کے واپس پہنچا تو دل میں ایک خیال آیا، ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر اب میں مر جاؤں تو کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس سوچ کا دھارا بدلنا تھا کہ اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ جو کنویں کی باہر جو گیلی جگہ ہوتی اس کو چاٹ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اللہ کی اس مخلوق کی اگر میں مدد کر دوں ہو سکتا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک سوچ کی بات ہے۔ اعمال پیچھے کیا ہے؟ انبار لگا ہوا ہے، اب نیت کیا ہو گئی؟ اس نے وہ توبہ کر لی ہے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے اور اٹھا کر اسے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا ہے۔ نیکیاں غالب ہو گئی ہیں، برائیاں کم ہو گئی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جنت کا حقدار ہو گیا، رسول اللہ نے بشارت دے دی۔ غفلت میں ہی نمازیں نہ پڑھتے چلے جاؤ۔ ایک خاتون کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زاہدہ اور عابدہ تھی۔ اب خدا لگتی کہیے جو اس کو رسول اللہ کہتے ہوں کہ وہ زاہدہ اور عابدہ تھی،
اس کا زہد میں، دنیا کی بے رغبتیوں میں، رب کے ساتھ لگاؤ میں، اور دوسری طرف اس کا عبادات کے اندر عابدہ تھی، جس کو رسول اللہ یہ ٹائٹل دے دیں، کیا مقام ہوگا۔ اور ایک دن اس نے اپنی بلی کو کھانے کو کچھ نہیں دیا، کھانے کو نہیں دیا، اور اسے پتا تھا کہ میں یہ گناہ کر رہی ہوں، تو اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی، اتنی نیکیاں ہیں، اتنی سی بات پہ نیکیاں زیادہ ہیں، تو اللہ میری ان کو تو دیکھے گا نا، اس کو تو نہیں نا دیکھے گا۔ آخری لمحے میں اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے کہا کہ نہیں دوں گی۔ یہ بات کہنے پہ اس کو پکچرائز کیا کیا ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس بلی کی رازق وہ خود ہے، مانتی ہے کہ رازق اللہ ہے، تو اس نے تو ابھی سمجھ لیا کہ اس کی رازق میں ہوں۔ جو اللہ کو بھی رازق سمجھے اور اپنے آپ کو بھی رازق سمجھے، جنت میں جانے کا مستحق رہ گیا؟ رب راضی نہیں رہا نا، رب راضی نہیں ہوگا۔ نہ اپنی برائیوں کے اوپر دل برداشتہ ہو جاؤ کہ یار اتنی برائیاں کر بیٹھا ہوں، وہ تیرا والہانہ واپس آنا رب کو تیری ساری غلطیاں معاف کروا کے خوش کروا کر دیتا ہے۔ نہ اپنی نیکیوں پہ اتنا اترا لو، یہ نیکی جی وہ حدیث پڑھی ہوگی، پیشاب کے چھینٹے جس کے پڑے۔ تو رب کائنات کے ہاں اصل چیز رب کو راضی کرنا ہے، جس نے غفلت کا یہ رویہ اپنا لیا، اس نے منہ موڑ لیا ہے۔ جو ایمان سے منہ موڑ لے اس کا منہ دوسری طرف ہو گیا، تولا، تو پھر اس کو جنت ملنی چاہیے، اس لیے کہا کہ وہ جہنم کا ایندھن بن گئی، وہ عورت جہنم کی زاہدہ اور عابدہ۔ وہ ہمارے پنجابی شاعر جو ہیں صوفی ہیں، بہت خوبصورت باتیں کہتے ہیں کہ تیرے کرم سے ہی بخشا جانا ہے، عملوں والوں دیکھا تو کچھ نہیں میرے پلے، تیرے کرم وال دیکھا تے بلے بلے بلے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے جو کرنا، کوئی کام حقیر نہیں ہوتا، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اگر رب کی رضا کے لیے کیا چھوٹا ہو گیا جی۔ جس کی نسبت میرے رب سے ہو جائے وہ چھوٹا کیسے ہو جائے، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں غفلت چھوٹا کرتی ہے، اس لیے کہا ہے ان کی تصویر میں فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں اعراض کرتے چلے جا رہے ہیں، منہ ادھر اسی لیے موڑا جا رہا ہے۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ما یاتیہم من ذکر، جو بھی ذکر، اللہ کی کوئی بھی آیت، کوئی تقریر نازل ہوتی ہے، ذکر نازل ہوتا ہے، قرآن حکیم کا نام الذکر، قرآن حکیم کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے، میری وحی نازل ہوتی ہے، من ربہم، من
یہ بھی آتا یاتی اتیانن، آتا میں نے آنا، یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا، یاتیہم ان کے پاس آتے ہیں، من ذکرن ذکر میں سے کوئی چیز آتی۔ آج بھی جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی، اس زمانے میں بھی جو نازل ہوئی وہ پہنچی، اب تو قرآن مکمل ہو گیا۔ من ربہم، من ربہم ان کے مربی کی طرف سے، ان کے پالنہار کی طرف سے، ان کے نگہبان کی طرف سے، ان کے مالک آقا اور شہنشاہ کی طرف سے، ان کے فرما روا کی طرف سے، ان کے نگہبان کی طرف سے، ان کے منتظم کی طرف سے۔ یہ ساری ہدایات جو اللہ نے دی ہیں انہی حوالوں سے دی ہیں، اور اس کے لیے ایک کلمے کا اختیار کیا ہے، رب، اس کے اندر یہ ساری باتیں ساتھ کہہ دی، رب کے یہی معنی، من ربہم ان کے رب کی طرف، اللہ سوائے اس کے محدثن جدید، کوئی نئی بات آتی ہے۔ یہ اس زمانے کے اہل ذکر کون کہلاتے تھے؟ یہود نصارہ، ان پر رب کی طرف سے آیات نازل ہو چکی تھی، اور اب قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے۔ اب جدید کوئی بھی بات آتی ہے الا استمعوہ، اسے سوائے اس کے کہ وہ اسے غور سے سنیں، وہم یلعبون اور حالت یہ ہے وہ کھیل کود میں لگے ہیں، لعب کہتے ہیں کھیلنے کو، یلعبو وہ کھیلتا ہے یا کھیلے گا، یلعبون وہ سب، وہم یلعبون اور ان کی حالت یہ ہے وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، ان کے پالنہار کی طرف سے آتی ہے، اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا نام تھا جی قاری صاحب کا جو مصر سے آئے تھے، قاری عبد الباسط، مجھے منظر یاد آتا ہے، بادشاہ مسجد اتنی چھوٹی لگ گئی کہ ارد گرد بھی لاہور بسا ہوا تھا، اتنے لوگ آ گئے۔ اور قاری صاحب سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بتاؤ تو صحیح اللہ کے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو بندے کو تو کانپ جانا چاہیے تھا، پورا لاہور اللہ اللہ کر رہا تھا۔ اسے بات سمجھ آ گئی تھی جی؟ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ آپ ہی لاہوری ہیں، یہیں کی میں بات کر رہا ہوں، اور اتنی زور سے اللہ کہتے تھے کہ عرش تک آواز جاتی ہوگی۔ نعمتوں کو تو جھٹلائے جا رہے تھے، کسی نعمت کو مانا، اولاد دی، رب کے راہ پہ لگایا، بیوی دی، شوہر دیا، خیانتیں کرتے رہ گئے۔ رب کا شکر ادا کیا، رزق دیا، رب ہے نا، رزق دیا، پھر اس نے کہا کہ اس کو یوں لینا اور یوں لگانا، اس کے کہنے پہ لگایا، نعمت تھی نا،
جھٹلا رہے ہو نا. اس مربی نے کہا کہ میں نے تمہاری تربیت کے کتاب اور اپنا رسول بھیجا ہے. یہ زور سے اللہ کہنے والے اس کا کہنا مان رہے ہیں. کانپ نہ جاتے, آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو جاتے. اللہ کہے میرا یہ انالیسس غلط ہو, لیکن انالیسس یہ ہے وہ اللہ کے کلام پہ اشش نہیں کر رہے تھے, وہ قاری عبد الباسط کی آواز کے اوپر لبیک کہہ رہے تھے. آپ آواز پہ تو ایمان نہیں لائے. اس بات کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے, تو آپ کس بات پہ ہے؟ وہاں پہ تو کانپنا تھا, رونا تھا کہ میں بھی غفلت میں پڑا ہوا. یہ اس مالک کا تھا جس کا نام اللہ ہے, اس رب کی طرف سے تھا جس کا نام حکمران ہے, فرمانروا ہے. تو رونا تھا کہ اتنی بڑی نعمت پاکستان ملا, میں نے اس کے اندر اللہ کے دین کا نفاذ نہیں ہونے دیا. رونا تھا. شاید اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ اس طرح قرآن نہیں پڑھا, پھر وہ حدر میں پڑھنے لگے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ تو آواز پہ مرنے لگے. کھیل کود میں لگے ہوئے. 64 میں ہمارے ہاں ٹی وی اسٹیشن لگا. 64 سے ہی 8 بجے کا ڈرامہ, 9 بجے کی خبریں, یہ سلسلہ شروع ہوا. شرفا گندی چیزیں نہیں دیکھتے تھے. 8 بجے کا ڈرامہ, 9 بجے کی 8 بجے کے ڈرامے میں اپنی جوان بیٹی کو ساتھ بٹھا کر کیا دیکھتے تھے؟ جوان بیٹے کو ساتھ بٹھا کر کیا دیکھتے تھے؟ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا ہے, ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے, اسے عشق فرما رہا ہے. اور اس کے ڈائلاگز وہ تو ایک ماہر فن کے ہوتے تھے, اندر سے کلیجہ نکال لیتے تھے. تو کون سی ٹین ایجر ایسی لڑکی ہوگی اور لڑکا ہوگا جس کے اندر سے یہ بات نہ اٹھتی ہو, کاش یہ جملے مجھے بھی کوئی کہے. غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اور یہیں سے اعراض برتا جب اس نے, جو آپ نے اپنی جوان بیٹی کو, جوان بیٹے کو ساتھ بٹھا کے دکھایا ہے, تو آپ نے ساتھ اس کی سند دی ہے, بیٹا یہ غلط بات ہوتی تو میں تمہیں منع کر دیتا, ٹھیک ہے. تو وہ بھی کسی کو یہ جملے اچھے کہہ دے جو اس ماہر ڈائلاگ نے بنائے تھے, تو وہ عشق رچانا شروع کر دے تو آپ کی غیرت جاگ جاتی. جس کو برباد آپ نے کیا پھر آپ اسی کو مارنا چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کا اس نے جنازہ نکال دیا. تم نے اسلام کی عزت کا جنازہ نکال دیا, تمہیں اس کی پرواہ تک نہیں تھی. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لاہیتن لہو و لاب اردو میں استعمال کرتے ہیں نا,
یہ وہی کلمہ ہے. لہا یلہو لہون، کسی پسندیدہ چیز میں مشغولیت کی وجہ سے غافل ہو جانا. وہ ڈرامہ لگا، پھر اس کے بعد چترہار لگا، پھر انڈیا کے فلمیں لگی تو بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی بھاگ بھاگ کے انٹینا خرید رہے تھے. اور اپنی ممٹیوں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہہ رہے تھے دیکھیے سیدھا ہوا کہ نہیں. وہ کہتے نہیں سجا کو تھوڑا کوئی ادھر موڑ، مغل اعظم لگنی ہے. ایسا نہیں لگتا بالکل ہماری تصویر بنا دی. اب اذان ہو جائے اور موبائل آپ کے ہاتھ میں اس لڑکے اور لڑکی کو دیا ہوا ہے، وہ بند کر کے نماز کے لیے اٹھتا ہے یا اٹھتی ہے؟ اور اس میں کوئی گندی چیز آ جائے تو گویا یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ گندی نہیں ہے. عشق کے لیے ان کو طریقے سکھاتے ہو، پھر لوگوں کی ہمدردیاں اس کے لیے پیدا کرتے ہو، اور جب وہ عمل میں اس کو ڈھال لیتے ہیں تو پھر غیرت جاگ جاتی. جو مکہ بعد میں یاد آئے اپنی گردن پہ مارنا چاہیے، دوسرے کو نہیں مارنا چاہیے. لاہیتاً، غفلت میں پڑے ہوئے، پسندیدہ چیز کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. بچے کو ماں کہتی ہے بیٹا فلاں چیز ذرا پکڑانا، وہ موبائل کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے. اگر بہت اچھا بچہ ہے ماں کا کہنا مانتا ہے، اٹھ کے جا کے دیتا ہے چیز، لیکن دیکھتا کس کو رہتا ہے؟ وہ اسر نجوہ، یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ آپس میں رسول اللہ کے خلاف، ان آیات کے خلاف آپس میں سرگوشیاں کرتے، نجوہ کرتے. نجوہ بھی اردو میں استعمال کرتے، پھر اس کو چھپاتے بھی. نجوہ کرتے، اسے چھپاتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا جا سکے. اچھا، تو یہ جو میں ابھی مثال لے کے چلا تھا، عشقیہ گانے سناتے ہو، فلمیں دکھاتے ہو، ڈرامے دکھاتے ہو، غیر معیاری ناول پڑھاتے ہو، اسلام سے ہٹی ہوئی تعلیمات کی طرف راغب کرتے ہو، پھر اس میں سے چیزیں نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. الذین ظلموا، کون کرتے ہیں یہ ایسے لوگ؟ الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ماضی میں لکھا ہے. انہوں نے اپنی اولادوں پہ بھی ظلم کیا اور اپنی ذات پہ بھی ظلم کر لیا. کیا ان کے رب نے، ان کے مربی نے، ان کی تربیت کرنے والے نے یہ نہیں کہا تھا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو؟ نہیں کہا تھا؟
تو یہ جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں کہ اس کی طرف دھکیل رہے ہیں، اپنی ہی اولاد کو دھکیل رہے ہیں۔ پھر سازشیں بھی کرتے ہیں، خدا لگتی کہ یہ اگر حکمران کی طرف سے ہے، اللہ حکمران، رب حکمران کو کہتے ہیں نا، پاکستان اللہ نے عطا کیا تو اس پہ حکمرانی کس کی ہونی چاہیے تھی؟ پاک لوگ ہیں نا۔ کل ایک مجھے کسی نے پوسٹ دکھائی، اس کے اندر ایک مسجد سے اعلان ہو رہا ہے اسلام آباد میں کہ حضرات آج نہ فجر کی نماز میں نہ ظہر کی نماز میں کوئی شخص مسجد میں آیا ہے، اس لیے نماز جماعت نہیں ہو سکی۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو آواز سن رہا ہے وہ مسجد میں آئے اور تاکہ جماعت ہو سکے۔ اور نام کیا ہے؟ اسلام آباد۔ کیا نام ہے؟ اللہ کرے کہ وہ جھوٹی بنائی ہوئی ہو، اللہ کرے، اللہ کرے کہ وہ جھوٹی بنائی ہوئی ہو، ورنہ اس پہ تو قہر آ جانا چاہیے، اس پہ تو قہر اللہ کا نازل واقعی ہو جانا چاہیے۔ اور پھر دائی کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں، وہ جو ان کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، یہ غلط کر رہے ہو، یہ تمہاری امی نے، تمہارے ابو نے، تمہارے چچا نے، تمہارے تایا نے، پھپھو نے، تیرے لیڈر نے، تیرے مرشد نے تمہیں غلط رستہ بتایا ہے، پھر اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں هل هذا الا بشر، کیا یہ ایک بشر کے علاوہ کچھ ہے؟ مثلکم، تمہاری طرح کا۔ اور اب یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں، ہماری طرح کا انسان ہی تو ہے۔ افتاتون، بشر بھی ہماری زبان کا کلمہ، مثل بھی ہماری زبان کا کلمہ۔ افتاتون، آتا یاتی آنا، تاتو تم آتے ہو یا آگے، تاتون تم سب آتے ہو، یا آفا پس کیا تم آتے ہو، السحرا وہ اس جادوگر کی باتوں کے اندر آتے ہو، وانتم تبصرون اور تم آنکھوں والے ہو، دیکھتے ہو کہ یہ بندہ ایک ہماری طرح کا انسان ہے، اور اس کی باتوں میں تم آ جاتے ہو، اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے، عتبہ بن ربیعہ بن ابی سفیان، ابو سفیان، عتبہ بن ربیعہ جس کا نام ہم ابو سفیان کہتے ہیں، ابو سفیان کے خسر ہند کے، جس نے حضور کے چچا کا، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس ہند کے وہ باپ، انہوں نے قریشیوں سے کہا یار محمد نے تو مصیبت ہی ڈال دی ہے، گھر گھر لڑائی کروا دی، تم بھی ان کے خلاف کئی باتیں سوچ رہے ہو، میری ایک تجویز ہے، کہو تو میں جا کے محمد کو سمجھاؤں نا۔
ان کا کہ ابو ولید، یہ ان کی کنیت تھی، ابو ولید جاؤ یار سمجھاؤ اسے جا کے، تمہاری باتوں میں اثر ہے، تم جا کے سمجھاؤ۔ تو ابو ولید نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے دیکھیے فن، جب کسی کو بات سمجھانا ہے اس کو فن آتا تھا۔ قریب کرتے ہوئے کہا بھتیجے تو عظیم باپ کا بیٹا ہے، عظیم انسان ہے، تو اونچے خاندان کا آدمی ہے، تیرے خاندان بھی ہمارے سر آنکھوں پہ، بیٹا تیری وجہ سے گھر گھر لڑائی ہو گئی، کہیں بیٹا مسلمان ہے، کہیں باپ مسلمان ہے، کہیں بیوی مسلمان ہے، کہیں اس کا شوہر مسلمان، ہر گھر میں لڑائی ہو گئی۔ اگر یہ سارا جو تو کام کر رہا ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بننا چاہتا ہے، بس تو بتا کہ تجھے کتنے پیسے چاہیے، ہم سب سردار پیسے اپنے اکٹھے کر کے تیرے سامنے ڈھیر کر دیتے، اور تیری اٹھان بتاتی ہے، تیری گفتگو کا انداز بتاتا ہے تو بادشاہ بننا چاہتا، تو ہم تمہیں بادشاہ ماننے کو بھی تیار ہیں، بادشاہ بھی مان لیں گے۔ اور خدا نخواستہ یہ بات ہے کہ تو بیمار ہے، کوئی تمہیں اسیب چمڑ گیا ہے جس کی وجہ سے تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ہم اس کا علاج کرا لیتے، بس ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، آباء و اجداد کے دین کو سے لوگوں کو نہ بدل۔ اس کی تڑپ کا اندازہ لگایا جائے کہ کتنی زوردار تڑپ ہوگی اپنے دین کے لیے، آپ کی بھی اتنی ہے اپنے دین کے لیے، جی اپنے دین کی طرف اتنی محبت سے کسی کو بلاتے ہیں۔ ویسے سچی بات ہے، اگر مجھے کہا جاتا نا کہ تو بادشاہ بننا چاہتا ہے تو ہم تجھے بادشاہ ماننے کو تیار ہیں، تو میں مان جاتا، یہ سوچ کر کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے بادشاہ مان لیا نا، پھر تو اقتدار میرے ہاتھ میں ہوگا، پھر اقتدار کی قوت سے انہیں میں سیدھا کر دوں گا، اس لیے کہ میں کم ظرف انسان ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالی ظرف انسان تھے، ان کے دل میں تھا میں ان کے دلوں کو بدلوں گا، ان کے ذہنوں کو بدلوں گا، ان کو اللہ کی طرف پکاروں گا، بلاؤں گا، یہ مجھے تکلیفیں دیں گے تب بھی سہوں گا، لیکن انہیں پکاروں گا۔ یہ دین کو بلا کے رب منظم تنظیم والا منتظم، میں ان کی تنظیم کروں گا، پھر دین کو غالب کروں گا۔ تو حضور نے ایسے ہی کیا۔ چھلانگ لگا کر حکمرانی کے خواب دیکھنے والوں سوچ لو، محمد رسول اللہ کا رستہ دوسرا ہے، تربیت کے بغیر نہیں۔ وہ مربی کہتا ہے میرے یہاں آیات اتاری ہیں، ان آیات کے ذریعے، اس حبیب کے جو عمل کے ذریعے، اس کے اسوہ کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو بدلو اور اس کے بعد انقلاب کو برپا کرو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ 38ویں آیت پہ جب پہنچے تو کہا کہ جس طرح عاد اور سمود کے عذاب میں مبتلا کر دیا اللہ نے، کیا تمہارے لیے اس کی خبر سناؤں؟ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ دی، نہ محمد اپنی قوم پہ ترس کھا۔ اس نے جا کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ لوگوں اس کی بات کو مان لو۔ پولیٹیکل کتنا وہ ویل اویئر انسان تھا، ایمان نہیں تھا نا، لیکن پولیٹیکل کتنا ویل اویئر انسان ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو تم اس کے رستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اس کی مخالفت نہ کرو۔ اگر یہ جھوٹا ہوا تو عرب اس سے لڑ کر خود ہی مار دیں گے، یہ قتل تمہارے ذمہ نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر یہ سچا ہوا تو اس کے اللہ نے اس کی مدد کی، اقتدار اس کو مل گیا، کیونکہ اس کی اٹھان اقتدار والی ہے، اپنے آپ کو حجروں میں بند کرنے والی نہیں ہے۔ اگر اس کو اقتدار مل گیا، تم نے اگر مخالفت نہیں کی ہوگی تو اقتدار تمہارا حصہ اس میں ہو جائے گا۔ کیسی سوچ کا مالک ہے جی؟ ہم اتنے گندے ہو گئے، ہماری اتنی بھی سوچ نہیں۔ اس موقع پہ مرشد مودودی یاد آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نہ ہم اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں، نہ اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں، ہم تو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور اقامت دین کے لیے ہمارا ساتھ دے دو۔ ہمیں بھی کوئی ایسا بھی بندہ نہیں یار جو اتنی بھی سوچ رکھتا ہو جتنی ابو ولید کی سوچ تھی۔ چلو اس کا ساتھ دے دیں، اگر سچا ہوا تو ہم بھی اقتدار میں آ جائیں گے۔ نہیں، وہ ابو جہل نے ایک دفعہ ایک آدمی سے اونٹ خریدے، اس کے پیسے نہیں دیے، وہ ایک دن پریشان روتا ہوا آیا حرم میں، مکہ کے سرداروں سے کہا کہ ابو حشام نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، اتنے اونٹ خریدے تھے، اب ان کے پیسے نہیں دے رہا، تم میری مدد کرو، اسے اونٹ لے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لے کے دے سکتے، تو مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ وہ نکر میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، محمد اس کا نام ہے، اس کو جا کے کہو وہ تمہیں لے کر دے گا۔ وہ پریشان ہو گیا پہلے تو کہ یار میں تو سرداروں کو کہہ رہا ہوں، وہ تو سردار نہیں ہے جس کی طرف مجھے بھیج۔ بہرحال وہ جس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو نہیں مدد کرنی، کہتے ہیں وہ کرے گا، تو ان کے پاس چلا گیا اور آ کر کہا کہ اس طرح میرے پیسے سردار نہیں دے رہا، تو مجھے پیسے تو لے دیں ان سے۔
کہا چلو میرے ساتھ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، سرداروں نے اپنا ایک جاسوس بھی ساتھ بھیج دیا کہ پیچھے دیکھنا ہوتا کیا ہے، محمد کا تماشا لگا دے گا ابو جہل، دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دروازہ کھٹکایا، اس نے پوچھا کون؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں۔ باہر آیا، آپ نے کہا کہ اس کی شکایت ہے کہ آپ نے ان سے اونٹ خریدے ہیں اور اس کے پیسے نہیں دے رہے، میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں، اس کے پیسے دے دو۔ اس کا رنگ اڑ گیا، اگر میں انکار کروں گا تو کوئی بڑی آفت نہ مجھ پر آ جائے۔ اور وہ اندر گیا اور اس نے لا کے پیسے دے دیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج محمد کے آگے ابو جہل بھی ہار گیا ہے۔ ہمیں بھی محمد رسول اللہ کی ساری باتوں کا پتہ ہے، ہمیں تو خوف ابو جہل جتنا بھی نہیں آتا کہ کہیں اللہ ناراض ہو گیا تو عذاب ہی نہ بھیج دے۔ ہمیں آتا ہے خوف جی، لاہیتاً اپنی پسندیدہ چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی مال کی محبت میں، کوئی اقتدار کی محبت میں، کوئی عشق کی محبت میں، کوئی کسی محبت میں گرفتار ہے۔ اس کی تصویر یہ کھینچی ہے کہ وہ لاہیتاً غفلت میں ڈوبے ہیں۔ قلوبہم، ان کے دل، ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشری تو ہے، تو پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنسے جا رہے ہو؟ یہ لوگ جتنے لوگ ان کے پاس جاتے نقد دل ہار بیٹھتے، کیا نہیں، بندہ تو سچا ہے، بات غلط نہیں کہتا، اس کے پیچھے اس کا اللہ ہے۔ جی چلیں، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں پڑھتے ہوئے لگتا ہے میرا ایمان ابو جہل سے بھی نیچے چلا گیا، مجھے ڈر ہی کوئی نہیں، غفلت میں اس قدر ڈوب گیا، اپنے مزوں میں پڑا ہوا ہوں، جہاں سے مجھے مزہ ملتا، میں مادہ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، جہاں سے مجھے مادہ ملتا ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ پھر اس کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ خرچ بھی ایسے ہی کرتا ہوں، ڈوبا ہوا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ بندہ تو اس طرح نہیں کام آئے گا، اس کو جادوگر کو ہو، کوئی شاعر کو ہو، اس طرح کی کوئی بات کہیں گے تو شاید لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ تو پھر چلو میں یہ بات اگلی دفعہ تو انشاءاللہ
یہی سے میں اپنی بات کا آغاز اگلے ہفتے کروں، لیکن جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا، اپنے ایمان کی سطح کو بلند تو کر لو۔ مشرکین مکہ اور ان کے سرداروں سے نیچے تو نہ چلے جاؤ، ہم تو ان سے بھی گئے گزرے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔